میرا تعلق کراچی کے علاقے لانڈھی سے ہے۔ یوں تو ہمارے علاقے میں کئی ایک مساجد ہیں، لیکن ایک خاص جامع مسجد ایسی ہے جو کہ بہت ہی قدیم ہے۔ قدیم ہونے کے ساتھ ساتھ وہاں سے جڑے ایسے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں کہ جن کو سن کر رات کے وقت اس مسجد کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد جو درخت ہیں ان کے اوپر جنات کے قبیلے آباد ہیں، اور یہ سارے جنات اسلام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے مسجد کے ارد گرد اپنا مسکن بنایا ہوا ہے۔ مسجد کے خادم، مؤذن اور امام صاحب نے کئی بار ان جنات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آج میں کچھ ایسے واقعات آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو انہی لوگوں نے مجھے سنائے ہیں۔ مسجد کے ایک خادم ہیں جو برسوں سے اس مسجد کی خدمت کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب میں نیا اس مسجد میں کام کرنے کی غرض سے آیا تھا، اس وقت میری عمر قریباً 28 سے 30 سال تھی۔ مسجد کے اندر ہی مجھے ایک کمرہ دے دیا گیا تھا۔ میری ذمہ داریوں میں یہ بھی شامل تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے مسجد کی صفائی کر دوں، تو میرا معمول تھا کہ میں فجر سے 1 گھنٹے پہلے جاگ جایا کرتا اور مسجد کی صفیں سیدھی کرتا، عطر چھڑکتا، وضو خانے کی صفائی کرنے کے بعد مؤذن صاحب کا انتظار کرنے لگتا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس مسجد میں وہ میری تیسری رات تھی۔ میں معمول کے مطابق رات 3 بجے جاگ گیا۔ سب سے پہلے میں وضو خانے کی صفائی کرتا تھا۔ اسی مقصد کے لیے جب مسجد کے ہال سے ہوتا ہوا وضو خانے کی طرف جا رہا تھا، تب مسجد کے صحن میں ایک بہت ہی پرانے اور گھنے برکت کے درخت کے نیچے رحل کے اوپر قرآن پاک رکھا ہوا پایا۔ نہ صرف قرآن پاک رحل کے اوپر رکھا ہوا تھا بلکہ کھلا ہوا بھی تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑا عجیب لگا، کیونکہ مسجد ابھی تک بند تھی اور مسجد کے اندر میرے علاوہ کوئی موجود نہ تھا۔ پھر صفائی کا انتظام بھی میرے ہی ذمہ تھا، تو میں عشاء کے بعد سونے لیٹنے سے پہلے اچھی طرح سے مسجد کا جائزہ لے کے لیٹا تھا۔ اب میں تشویش سے قرآن پاک کو دیکھ تو رہا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میرے اندر اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں اس کے قریب جاؤں، قرآن پاک کو وہاں سے اٹھا کر الماری میں رکھ دوں۔ بس یوں کہہ لیجئے کہ میں چاہ کر بھی یہ کام نہیں کر پایا اور وضو خانے کی طرف چلا گیا۔ لیکن میرا ذہن مستقل اسی بات کو سوچتا رہا۔ میں سوچتا رہا کہ آخر کیوں میں نے قرآن پاک کو وہاں سے اٹھا کر الماری میں نہیں رکھا۔ بس یہ سوچتے سوچتے ہی جلدی کام ختم کیا اور قرآن پاک کو الماری میں رکھنے کی غرض سے واپس اس درخت کی طرف مڑ گیا۔ اب جو وضو خانے سے نکل کر صحن کے اندر داخل ہوا تو دیکھا نہ تو وہاں پر رحل تھی اور نہ ہی قرآن پاک۔ یقین جانیے میں اس وقت بہت زیادہ گھبرا گیا۔ میرے ذہن میں مختلف قسم کے خیالات آنے لگے۔ ایک خیال تو یہ بھی آیا کہ میں نے سونے سے پہلے مسجد کا اچھی طرح سے جائزہ نہیں لیا تھا، شاید کوئی شخص مسجد کے اندر ہی سویا رہ گیا۔ ابھی نئی نوکری ہے، کہیں انتظامیہ کو میری اس غفلت کا معلوم ہو گیا تو نوکری سے ہاتھ ہی نہ دھونے پڑ جائے۔ ساتھ یہ سوچ کر بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں یہ کسی ماورائی مخلوق کا کام تو نہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد مؤذن صاحب نے مجھے ایک واقعہ سنایا، جس میں انہوں نے ذکر کیا کہ اس مسجد کے آس پاس جنات کے قبیلے آباد ہیں اور وہ سب اسی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں۔ جب میں نے یہ سنا تو مجھے تھوڑی ہمت ہوئی اور میں نے اس رات میں گزرا وہ سارا واقعہ ان کو بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد وہ مسکراتے رہے، کہنے لگے کہ میاں اب اس بات کی عادت ڈال دو، اب ایسے کئی انہونے واقعات تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ اور سچ ہے، تب سے لے کے آج تک میں اس مسجد کی خدمت کر رہا ہوں،
اور اب تک تو اتنے واقعات کا شاہد ہوں کہ میرے لیے یہ بہت ہی عام سی بات ہو کے رہ گئی ہے۔ مؤذن صاحب نے جو واقعہ مجھے سنایا تھا وہ کچھ اس طرح سے تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے حجرے میں آرام کر رہا تھا۔ رات کے قریباً کوئی 1 بج رہے ہوں گے، لیکن بے چینی بہت ہو رہی تھی۔ لمحے کو لگتا کہ نیند آ رہی ہے اور پھر لمحے میں ہی بے چینی محسوس ہونے لگتی۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی۔ نہ جانے کیوں دل اور بے چین ہو گیا۔ دل کیا کہ جھٹ سے دروازہ کھول کے معلوم کروں کہ باہر کون ہے۔ میں اٹھا اور جا کے دروازہ کھولا تو حجرے کے باہر ایک بہت ہی چھوٹے سے قد کا آدمی کھڑا تھا۔ چہرے سے 50-55 کی عمر کا لگ رہا تھا۔ سفید باریش داڑھی اور اس کے وجود سے ایسا لگتا تھا کہ نور نکل رہا ہو۔ میں نے گھبرا کے اس کے پیچھے دیکھا، کیونکہ میرا حجرہ مسجد کے اندر تھا۔ مسجد کا مرکزی دروازہ عشاء کی نماز کے 2 گھنٹے بعد بند کر دیا جاتا تھا، اسی لیے یہ ممکن نہ تھا کہ خادم کی اجازت کے بغیر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو سکے۔ اب میں اس شخص کے پیچھے خادم کو ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ شخص سے کہنے لگا، جناب ہمارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ سے درخواست کرنے آئے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے۔ اب میں اس واقعے کو جب یاد کرتا ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ جب وہ مجھ سے ہم کلام ہوا تو نہ جانے کیوں میرے ذہن سے ہر چیز نکل گئی۔ میں خادم کو بھی بھول گیا اور اس بات کو بھی بھول گیا کہ آخر یہ شخص مسجد میں کیسے داخل ہوا ہے۔ اس وقت میں نے اس کے جواب میں کہا کہ جی بالکل میں حاضر ہوں۔ اب وہ شخص مڑا اور مسجد کے صحن سے ہوتا ہوا مرکزی ہال میں چلا گیا۔ میں بھی ایک عجیب سی کیفیت میں بالکل خالی دماغ کے ساتھ اسی کے پیچھے چلتا چلتا مرکزی ہال میں داخل ہو گیا۔ اب جو میں وہاں داخل ہوا تو وہاں تو ایک عجیب ہی منظر تھا۔ پورا ہال افراد سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سب افراد ایک ایک کر کے میرے سامنے سے ہٹتے گئے اور میں اپنی جگہ تک پہنچ گیا۔ وہاں دیکھا تو زمین کے اوپر ایک جنازہ رکھا ہوا تھا۔ اس جنازے کی کیا حالت بیان کروں، نہایت لہیم شہیم جنازہ۔ لیکن جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں ہر ایک بات کو سمجھتے ہوئے بھی اس وقت میری کیفیت کچھ اس طرح کی ہو گئی تھی کہ مجھے ذرا سا بھی خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا، اور نہ ہی میں یہ اندازہ کر پا رہا تھا کہ یہ عجیب سے افراد، یہ عجیب سا جنازہ آخر مسجد میں کیسے آ گیا ہے۔ میں نے وہاں نماز جنازہ ادا کی اور جیسے ہی نماز مکمل ہوئی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ مجھے فوراً اپنے حجرے میں واپس چلے جانا چاہیے۔ میں اسی کیفیت میں خالی دماغ کے ساتھ چلتا ہوا واپس اپنے حجرے میں چلا گیا اور اندر جا کے اطمینان سے سو گیا۔ فجر میں جب میری آنکھ کھلی تب یہ سارا واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، اور تب مجھے حقیقت کا اندازہ ہوا کہ کل رات میری کس ہستی سے ملاقات ہوئی اور کن ہستیوں کے درمیان میں اتنی دیر تک گھرا رہا۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی نماز جنازہ کی امامت بھی کی۔ اب یہ تو تھا وہ واقعہ جب ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا، اور اس کے بعد سے آج تک میں نے جنات کی 20 جنازوں کی امامت کی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کے بچے میرے پاس قرآن کی تعلیم حاصل کرنے بھی آتے ہیں۔ تو دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ ہمارے ایک دوست ہیں جن کا تعلق تبلیغی جماعت سے ہے۔ آج کل ان سے لمبی لمبی گفتگو ہو رہی ہے۔ گفتگو کے دوران درجنوں واقعات انہوں نے مجھے سنائے ہیں۔ انہی میں سے 2 آج آپ کے گوش گزار کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے، اور اگر آپ تبلیغی جماعت یا مساجد سے متعلق سچے واقعات سننا چاہتے ہیں تو فوراً سبسکرائب کر لیجئے
बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले दिनों में जो भी वाकयात मैं शेयर करूं वो आसानी से आप तक पहुंच जाएं। इसके अलावा ये बताइए कि आजकल तो इलेक्शन की बड़ी गहमा गहमी है, नताइज भी सामने आना शुरू हो गए हैं। तो आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्शन के नताइज आप लोगों की उम्मीदों के मुताबिक आ रहे हैं या बरक्स? आप दोस्तों में से जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उन्होंने किस किस पार्टी को वोट दिया? और बड़ा अच्छा लगेगा कि अगर आप ये तफसील बताएं कि आखिर आपने उस पार्टी को अपना वोट देने के लिए क्यों चुना। साथ ही मैं ये भी देख रहा था कि लोग न सिर्फ खुद बल्कि अपने दोस्त अहबाब को भी वोट देने के लिए मना रहे थे। उन लोगों का कहना था कि वोट हमें हर हाल में जरूर देना चाहिए। अब मेरे जहन में इस बात को लेकर कुछ सवालात आते हैं कि अगरचे आप लोग ये सोचते हैं कि वोट हर हाल में देना चाहिए, तो इससे तो ये जाहिर होता है कि आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि जो भी नताइज सामने आएंगे वो बिल्कुल हकीकी होंगे। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो जो भी नताइज अब आ रहे हैं उन पर हंसी खुशी राजी हो जाना चाहिए। लेकिन अगर आप आज इन नताइज के आने के बाद ये सोच रहे हैं कि धांधली की गई है, मनपसंद कैंडिडेट को जितवा दिया गया है, तो फिर आप लोग एक दूसरे को वोट देने के लिए आखिर क्यों उकसा रहे थे? अगर आप यकीन रखते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर धांधली होती है, मनपसंद कैंडिडेट को ही जितवाया जाता है, कितनी ही आवाम वोट डालने के लिए निकल आए तब भी जीतता वही है जिसका पहले से जीतना तय होता है, तो फिर आखिर क्यों आप वोट डालना चाहते थे? इस बात से तो थोड़ा थोड़ा ये अंदाजा होता है कि अगर आपका मनपसंद कैंडिडेट जीत जाता तो आप यूं कहते हुए पाए जाते कि कितनी ही धांधली क्यों ना कर लो। जब आवाम सड़कों पे निकलती है, जब आवाम वोट देती है तो आवामी नुमाइंदा ही जीतता है, और जब नताइज आप लोगों के बरखिलाफ आ जाएं तो आप यूं कहते हुए पाए जाते हैं कि हमें तो मालूम ही था, धांधली करके मनपसंद कैंडिडेट को ही जितवाया जाएगा। ऐसे लोग मुझे बहुत कंफ्यूज्ड लगते हैं। जहां तक मेरी राय है, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं कभी भी वोट ना डालता। अगर आपको यूं लगता है कि मनपसंद कैंडिडेट ही जितवाया जाता है तो आपको चाहिए कि फिर आप इलेक्शन का बाइकआउट करें। जब सारे के सारे इलेक्शन ऑफिस खाली नजर आएंगे, जब आवाम वोट देने ही नहीं निकलेगी, तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जाएगा कि जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं ये इस काबिल ही नहीं कि आवाम उनको वोट दे। आवाम ने उन सारे कैंडिडेट्स को मुस्तरद कर दिया है। मेरे हिसाब से एहतिजाज रिकॉर्ड करवाने का ये सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ मेरी सोच है, जरूरी नहीं कि हर कोई मेरी सोच से मुत्तफिक हो। तो दोस्तों, अब जो भी रिजल्ट आएंगे, आप माने या ना माने, सीट तो उसी को मिलेगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। बहुत जल्द मिलते हैं कुछ और नए वाकयात के साथ।